وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ نساء. اچھا ادھر دیکھیے آپ، سورہ آل عمران کی آخر میں کیا ہدایات دی گئی تھی؟ مسلمانوں کی تنظیم، تقوی کی بنیاد پر، اعتصام باللہ واعتصموا بحبل اللہ، اور باہمی نفاق سے بچو، افتراق سے بچو، اور پھوٹ سے بچو. امت کا مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہلے میں بتاتا ہوں سورہ نساء کا مرکزی مضمون کیا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. توجہ سے سنیے بات. خاندان سے لے کر ریاست تک، خاندان سے لے کر اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنی ہے. خاندان سے مرکزی مضمون ذرا پڑھ لیجئے آپ. ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام، مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم. اچھا پہلے اجتماعیت کو تھوڑا سمجھ لیجئے. اجتماعیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اجتماعیت کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھیے آپ. دیکھیے آپ شادی کرتے ہیں، شادی کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے، شادی کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے. جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے نا، 5 بجے نکاح ہو گیا تو بیوی کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، شوہر کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. یعنی رات کا کھانا جو ہے وہ کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. 5 بجے نکاح ہو گیا نا شام میں. اچھا، اور بیوی کو اگر وہ شوہر بلاتا ہے آ جاؤ پانی پلاؤ کھانا بناؤ یہ کرو وہ کرو، اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے اس کی. اچھا اب یہ دونوں مل کر کام کو بانٹ لیتے ہیں. شوہر باہر سے کما کے لاتا ہے اور بیوی کیا کرتی ہے؟ گھر کا کام کرتی ہے. بانٹ لیا نا کام. 1 سال کے بعد ایک بچہ ٹپک پڑا، اب خاندان بن رہا ہے نا. اب کس کے حقوق شروع ہو گئے؟ بچے کے حقوق شروع ہو گئے. بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو اب کس کے حقوق شروع ہو گئے؟ والدین کے حقوق، والدہ کے حقوق شروع ہو گئے. اب خاندان بچے بڑے بھی ہو گئے تو بڑا بیٹا کچھ اور کام کر لے گا، باہر کا سودا سولف لے کے آئے گا. بڑی بیٹی جو ہے ماں کا ہاتھ بٹائے گی روٹی بنانے میں، کھانے بنانے میں. کام بانٹ لیتے ہیں نا. تو اجتماعیت نام ہے کام کو تقسیم کر لینے کا، اور اجتماعیت نام ہے حقوق اور فرائض کا، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کا. تو اجتماعیت کی سب سے ابتدائی شکل خاندان ہے. اور خاندان کیسے بنتا ہے؟ دی بیسک یونٹ آف اینی سوسائٹی از family. The basic unit of any given society is family. Family جو ہے ایک بنیادی اکائی ہے. اچھا پھر یہ خاندان جو ہے کیا بنتا ہے؟ ایک خاندان سے محلہ بنتا ہے، محلے سے شہر بنتا ہے، شہروں سے ملک بنتا ہے، اور پھر حکومت اور ریاست وجود میں آتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اجتماعیت میں کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں. کچھ بیوی کے حقوق ہیں اور کچھ اس کے فرائض ہیں. کچھ شوہر کے حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. کچھ اولاد کے حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. اب آ جائیے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں ہر آدمی اپنی روٹی نہیں بناتا. چھوٹا بچہ بھی ہے جا کے بازار میں نہیں کماتا. 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جا کے بانٹ لگ رہے ہیں نا کام آپ. اسی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شہر میں سارے لوگ اپنی حفاظت آپ کرتے ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی فوجی بھی ہے اور ہر آدمی پولیس بھی ہے، ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی عالم بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ داخلی نظم اور امن و امان کی سلامتی کے لیے
ایک انٹیریئر منسٹری قائم کرتے ہیں, وزارت داخلہ, پولیس کا ایک نظام قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی انصاف کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے, آپ ایک عدالتی نظام قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی خود اپنی سرحد کی حفاظت کرتا ہو, آپ ایک فوج بناتے ہیں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں اور آپ حکومت کی اطاعت کرتے ہیں. تو حکومت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ رعایا کے حقوق ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. یہ یک طرفہ معاہدہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ معاہدہ ہے. دو طرفہ معاہدہ ہے یہ, سمجھ گئے؟ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا؟ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا تو تم پر میری اطاعت واجب ہے, اگر میں قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلوں گا تو اطاعت واجب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ دو طرفہ معاہدہ ہے نا. تو ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, ابو بکر صدیق کو ہم پیسہ دے رہے ہیں, ان کی بات مان رہے ہیں, ان کی پکار پر لبیک کر رہے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ وہ بھی اگر ہماری بات سنیں گے, ہمارے لیے کام کریں گے تو ہم ان کا کام کریں گے, ورنہ کیوں کریں ہم ان کی بات. یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے یہاں پر. چلیے تو سورہ, اب سن لیجئے, خاندانی نظام کے لیے سب سے خطرناک فتنہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان کو کون تباہ کرتا ہے؟ بی جمالو تباہ کرتی ہے, میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دیتی ہے, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اسٹیٹ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کون ہے؟ ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ منافقین. اسلامی ریاست کے لیے سب سے بڑا آستین کے سانپ منافقین ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر پھر منافقین کا ذکر کیا گیا. مرکزی مضمون کو ہم پھر پڑھتے ہیں. دیکھیے, ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم. پہلے پیراگراف میں حسن معاشرت کے احکام ہیں. اچھا جی, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں. اس میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا. جنگ احد کے بعد کئی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں, کئی بچے یتیم ہو گئے تھے. بتایا گیا کہ ان کی جنسی, مالی, سماجی حقوق کی محافظت کے لیے آپ بیواؤں سے شادی کر لیں, 2-2, 3-3, 4-4. یتیموں کا حق نہ ماریں, ان کی جائیداد پہ قبضہ نہ کریں. تو اس کے بعد پھر دوسرے پیراگراف میں 44 سے لے کے 57 تک. اچھا, پہلے پیراگراف میں بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق بیان کیے گئے. الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالہم. بیوی کے بارے میں کہا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور بتایا گیا میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ادھر سے ایک حکم مقرر کرو, ادھر سے ایک حکم مقرر کرو. تو جج, ادھر سے ایک جج, ادھر سے ایک جج, دونوں اگر جج صلح کی کوشش کریں گے میاں بیوی میں اتحاد ہو سکتا ہے. تو عائلی زندگی کو مضبوط کرنا, خاندانی زندگی کو فساد سے بچانا بہت ضروری ہے. کیونکہ خاندان کیا ہے؟ ایک بیسک یونٹ ہے, ایک بنیادی اکائی ہے معاشرے کی. اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں 44 سے 57 تک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں صرف 2 آیات ہیں, 58 اور 59. 58 اور 59. تو 58 میں یہ کہا گیا, حکومت کو احکام دیے گئے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امانت, عہدہ اہل آدمی کو دیا جائے. اب آج کل کا کیا ہے کہ من مانی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. ابھی ایک کالم آیا تھا, یہ 14 اگست کو جو ستارے امتیاز اور یہ سارے جو ایوارڈز, پرائڈ آف پرفارمنس اور یہ اور وہ دیے گئے ہیں, ایسے پھٹیچر قسم کے لوگوں کو, بیکار لوگوں کو جو ہے, جن میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. اور سن لیجئے, میں ایک بات بتاتا ہوں, پاکستان پر اللہ کا عذاب اس لیے بھی ہے کہ ان 63 سالوں میں انہوں نے کس کو ایوارڈ دیے, کس کو ہیرو بنایا؟ نور جہاں کو, گانے والیوں کو, طبلہ بجانے والوں کو, ناچنے والوں کو, ہیروز کو. آپ بتائیے ان 63 سالوں میں کسی مفسر قرآن کو ایوارڈ ملا ہے؟
کسی تفسیر لکھنے والے کو ایوارڈ ملا ہے، کسی شیخ الحدیث کو، کسی حدیث کے عالم کو ایوارڈ ملا ہے، کسی کو، کسی فقیہ کو ایوارڈ ملا ہے کسی کو؟ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیوں نہ آئے اس قوم کے اوپر؟ آپ کے ہیروز کون ہیں؟ بس یہی ہے، گانے بجانے والے، یہی آپ کے ہیروز ہیں۔ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اہل افراد کے حوالے منصب کیے جائیں، اہل افراد کے حوالے، یعنی میرٹ کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اوپن کمپٹیشن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ایچ ڈی کی موجودگی میں بی اے کو آپ جاب دے دیں، اور بی اے کی موجودگی میں آپ میٹرک فیل والے کو جاب دے دیں۔ ایک آدمی معیشت کو نہیں سمجھتا، آپ اس کو وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی وزارت خارجہ کو نہیں سمجھتا اور آپ اس کو جو ہے وزیر خارجہ بنا دیتے ہیں آپ اس کو۔